360 میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس اور اسرائیل کے درمیان لڑائی، بائیڈن انتظامیہ کے لیے تازہ ترین سفارتی چیلنج۔ پاکستان کے قبائلی اضلاع میں بجلی کی فراہمی کے مسئلے پر باجوڑ سے خصوصی رپورٹ۔ مجھے اکثر جو وہ لوگ کہتے تھے چھوٹی ڈان ہو۔ اور جسمانی کیفیت کے باعث 32 انٹرویوز میں ریجیکٹ ہونے والی زنیرہ طارق سے ملاقات، جنہوں نے امریکہ میں اپنے لیے کامیابی کا راستہ خود نکالا۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں ارم عباسی۔ جہاں کئی ملکوں میں مسلمان آج عید منا رہے ہیں، وہیں مشرق وسطی ایک بار پھر تناؤ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس اور اسرائیل کے درمیان پیر سے جاری لڑائی کو 7 سالوں میں بدترین کشیدگی قرار دیا جا رہا ہے۔ صحت عامہ کے فلسطینی حکام کے مطابق اسرائیلی فضائی حملوں میں اب تک کم از کم 67 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 16 بچے بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب 6 اسرائیلی شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اسرائیلی شہروں میں عرب اور یہودی جتھے ایک دوسرے کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے بیچ تشدد کی یہ لہر سن 2014 میں غزہ کی جنگ کے بعد سے سب سے شدید ترین ہے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق اسرائیل نے بدھ کی صبح حماس کے زیر کنٹرول علاقے غزہ پر سینکڑوں فضائی حملے کیے، جبکہ حماس نے بھی اسرائیل کے شہروں تل ابیب اور بیر شیبا پر کئی راکٹ داغے۔ امریکہ نے اسرائیلی اور فلسطینی رہنماؤں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یروشلم میں کشیدگی کو کم کریں۔ بائیڈن انتظامیہ کو درپیش اس تازہ ترین خارجہ پالیسی چیلنج کے بارے میں دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ حماس کے عسکریت پسندوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے منگل کی شام اسرائیلی شہر تل ابیب کی طرف 130 راکٹ اس اسرائیلی فضائی حملے کے جواب میں فائر کیے، جس سے غزہ میں ایک 12 منزلہ عمارت کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ رات کی تاریکی میں ہونے والے ان راکٹ حملوں کو پہلے سے کشیدہ صورتحال میں اضافے کی وجہ سمجھا جا رہا ہے۔ جھڑپوں میں اب تک جان و مال کا جو نقصان ہوا ہے، اس کا بڑا حصہ غزہ میں پیش آیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ فوری طور پر دونوں فریقوں سے کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ہمیں اسرائیل اور غزہ سے راکٹ فائر کرنے والوں کے مابین بڑھتی ہوئی کشیدگی پر گہری تشویش ہے، اور ہم ان سے کارروائیاں روکنے اور پرامن رہنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اسرائیل کو اپنا دفاع کرنے اور راکٹ حملوں کا جواب دینے کا حق ہے۔ اسرائیلیوں کی طرح فلسطینی عوام کو بھی سلامتی اور تحفظ کا حق ہے۔ ہمیں غزہ اور اسرائیل میں ہونے والے جانی نقصان کے بارے میں بھی شدید تشویش ہے، جس میں بچوں کی ہلاکت کے علاوہ بہت سے بے گناہ شہری زخمی ہوئے ہیں۔ بعض حلقوں کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے کہ امریکہ قیادت کا مظاہرہ کرنے میں ناکام رہا ہے اور اسی لیے لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے، مگر محکمہ خارجہ کے ترجمان نے اس کا جواب کچھ یوں دیا۔ Well, I would respond to that criticism, Matt, by noting that the United States is doing what we can. امریکہ جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ بعض صورتوں میں ہماری صلاحیت محدود ہوگی۔ جہاں اپنی جانیں بچانے کے لیے دوڑتے ہوئے فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے پریشان کن مناظر دنیا بھر میں دیکھے جا رہے ہیں، ماہرین کا ماننا ہے کہ ان حالات میں قیادت اور سفارتکاری اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ یہ ایک انتہائی سنگین صورتحال ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس خطے میں قائدانہ خلا موجود ہے، جس کا انتہا پسند عناصر فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، جب بھی کوئی تشدد استعمال کرتے ہوئے عجلت میں میزائلز فائر کرتا ہے جو کسی کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں، چاہے وہ اسرائیلی ہوں یا فلسطینی، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حالات قابو سے باہر ہو چکے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کے لیے سفارتکاری کے ذریعے کشیدگی کو دور کرنے کا یہ ایک موقع ہے۔ ایک اور ماہر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امریکہ کو اپنے اتحادی اسرائیل سے بات کرنی چاہیے۔ The United States is probably in the best position. اس معاملے پر اسرائیل سے بات چیت کرنے کے لیے شاید امریکہ بہترین پوزیشن میں ہے۔ یقیناً امریکہ کا حماس سے براہ راست رابطہ نہیں ہے، اس لیے اس معاملے میں دوسری طاقتوں کا کردار بھی ہوگا۔ So there's a role for other actors there as well. اسرائیلی فوج نے منگل کی شام ایک ویڈیو جاری کی جس میں اس کا آئرن ڈوم میزائل ڈیفنس سسٹم حماس کی طرف سے تل ابیب پر فائر کیے گئے راکٹس کو روک رہا ہے۔ ایسے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ خطے کے ممالک جیسے مصر اور اردن کو بھی صورتحال کو مزید کشیدہ ہونے سے بچانے کے لیے حماس پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ سینڈی سین کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔
اسرائیل اور فلسطین کے درمیان حالیہ کشیدگی کی ایک وجہ شیخ جراح کا تنازع ہے۔ یہ مشرقی یروشلم کا ایک علاقہ ہے جہاں زمینوں پر اسرائیلی آبادکاروں کے حق ملکیت کو ایک اسرائیلی عدالت نے تسلیم کر کے فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کا فیصلہ دیا۔ یہاں یہودی آبادکاروں کی آمد شروع ہو چکی ہے۔ ان کے تحفظ کے لیے اسرائیلی فورسز کی بھاری نفری موجود ہے، جن کی احتجاج کرنے والے فلسطینیوں کے ساتھ جھڑپیں معمول بن چکی ہیں۔ مزید تفصیل آپ کو ملے گی وائس آف امریکہ کے آن لائن پلیٹ فارمز پر۔ اور اب پاکستان۔ صبح خیبر پختونخوا میں ضم ہونے کے بعد قبائلی اضلاع میں رفتہ رفتہ ضروریات زندگی کی فراہمی بہتر ہو رہی ہے، مگر ابھی بھی ایک طویل سفر باقی ہے۔ بجلی اب بھی بیشتر آبادی کو دستیاب نہیں۔ باجوڑ سے عمر فاروق بتا رہے ہیں کہ لوگ بجلی کی ضرورت کو کیسا پورا کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں حکومت کی کوششیں کہاں تک پہنچی ہیں۔ 5 سے 6 سال کی عمر کے یہ بچے بچیاں پہاڑ کے دامن میں اس چشمے پر کھیلنے نہیں بلکہ اپنے گھروں کی ایک اہم ضرورت پوری کرنے آئے ہیں۔ باجوڑ کے اکثر گھروں میں پانی کا کوئی نظام نہیں۔ یہ بچے اس قدرتی چشمے سے چھوٹے چھوٹے برتنوں میں پانی بھر کر پہاڑ پر چڑھتے ہیں تاکہ گھر میں استعمال کے لیے پانی مہیا کر سکے۔ یہاں اکثر خواتین بھی آتی ہیں۔ یہاں سے بچے پانی سروں پر اٹھا کر اپنے گھر لے جاتے ہیں، عورتیں آتی ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں تو برتن پڑے ہوئے ہیں جو دور علاقوں سے لوگ آتے ہیں، کپڑے دھونے آتے ہیں، گھروں میں پانی نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پانی کافی گندا بھی ہے، اسے صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے آزاد قبائلی علاقوں کو 2018 میں خیبر پختونخوا میں ضم کیا گیا تھا تاکہ یہاں ترقی کے عمل کو تیز کیا جا سکے۔ تاہم اب تک بیشتر حصے میں بجلی نہیں آئی۔ حکومتی اعلامیے کے مطابق ان علاقوں کو 2023 تک مفت بجلی فراہم کی جانی ہے۔ تاہم 800 میگا واٹ ضرورت والے قبائلی اضلاع کو ٹیسکو کے مطابق صرف 200 میگا واٹ بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیوب ویل اور دیگر ضروریات کے لیے بجلی میسر نہیں۔ مرج کیا ہوا ہے لیکن برائے نام مرج ہے، ابھی تک وہ کام نہیں ہوئے جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے۔ اور بجلی کا تو یہی اثر ہے کہ ہم روز بروز پیچھے جائیں گے، آگے نہیں جائیں گے۔ لیپ ٹاپ تو چارج ہی نہیں ہوتا، لیپ ٹاپ تو بند پڑا ہوتا ہے۔ موبائل چارج ہوتا ہے، اس کے لیے بھی جو سولر سسٹم سے جو ہم بیٹری چارج کرتے ہیں۔ باجوڑ میں اکثر گھروں کے اندر سولر پینل لگے ہوئے ہیں جس سے لوگ اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، مگر اسکولوں، ہسپتالوں اور دوسرے عوامی مقامات پر حکومت کی طرف سے بجلی اور سولر سسٹم نہ ہونے کے برابر ہے۔ کئی غیر سرکاری تنظیموں کی طرف سے آبپاشی اور کاشتکاری کے لیے لگائے گئے سولر ٹیوب ویل کی وجہ سے علاقے میں ہریالی نظر آتی ہے۔ یہاں بس بجلی کی بہت کمی ہے اور یہاں پر جو کھیت ہیں اس کے لیے لوگوں نے اپنے لیے ٹیوب ویل لگا رکھے ہیں، ڈیزل سے چلنے والے جنریٹر لگائے ہوئے ہیں اور کچھ علاقوں میں سولر پینلز بھی لگے ہیں جو خاص لوگوں کے پاس ہیں۔ حکومت کی طرف سے ہر کسی کو لگا کر نہیں دیے گئے، جبکہ ہر کوئی ان کو لگانے کی سکت بھی نہیں رکھتا۔ ایک سولر سسٹم پر کم از کم 15-20 لاکھ روپے خرچ آتا ہے۔ قبائلی اضلاع کے لیے بجلی کی تقسیم کار کمپنی ٹیسکو کو وفاقی حکومت سالانہ 18 ارب روپے کی سبسڈی دیتی ہے تاکہ 2023 تک ان علاقوں کو مفت بجلی فراہم کرے۔ صوبائی حکومت کے وزیر اطلاعات کامران بنگش نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 70 سال کی محرومیوں کا ازالہ کرنا آسان نہیں۔ وہاں کے مسائل سے ہم بخوبی باخبر ہیں اور اس پہ خیبر پختونخوا حکومت نے سولرائزیشن کے حوالے سے، وہاں پہ جو انفراسٹرکچر ہے اس کی بحالی کے حوالے سے، وہاں پہ جو ہمیں ایشو سامنے آ رہے ہیں اس کے حوالے سے خیبر پختونخوا حکومت نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ ہم پلاننگ فیز سے گزر چکے ہیں اور اب ہم امپلیمنٹیشن کے فیز میں ہیں جس میں الحمدللہ بہت اچھے رزلٹ سامنے آ رہے ہیں۔ قبائلی اضلاع کی آبادی 55 لاکھ ہے، مگر ٹیسکو کی رسائی فی الحال صرف 57% تک ہے۔ پاکستان بھر میں لوڈ شیڈنگ معمول کا مسئلہ تو ہے، تاہم قبائلی اضلاع میں بڑے پیمانے پر بجلی کی عدم دستیابی یہاں ترقی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ نظر آ رہی ہے۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، باجوڑ۔ کل کے شو میں ہم آپ کو دکھائیں گے باجوڑ کی معیشت میں زیتون کے ذریعے جان ڈالنے کی کوشش کے بارے میں۔ باہر سے اگر ہم آئل کو امپورٹ کرتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم پاکستان میں تیل اپنے پروڈیوس کریں۔ بیشتر ایسے لوگ ہیں کہ اگر غربت سے لاچار اور یہ پودے کر لے تو اس سے بہت چینج اس کے اوپر آئے گی انشاءاللہ۔ مکمل
मुकम्मल रिपोर्ट कल शाम व्यू 360 में। आलमी वबा के बायस मीठी ईद इस साल भी कुछ फीकी रही। इस्लामाबाद से लाइव रिपोर्ट कुछ ही लम्हों में पाकिस्तान में कोरोना वायरस की कौन सी इश्काल सामने आ चुकी हैं और उनके मुकाबले की तैयारी कैसी है, इस पर माहिरीन की राय भी हम आपके लिए पेश करेंगे। और फिर आपकी मुलाकात होगी एक बाहिम्मत पाकिस्तानी खातून से जिन्होंने हर कदम पर स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा। इसके अलावा दुनिया भर से ताज़ा तरीन और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, तो आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। आलमी इदारा सेहत के एक आज़ाद पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना की आलमी वबा बिगड़ी क्योंकि आलमी इदारा सेहत ने इसे आलमी वबा करार देने में एक हफ़्ता देर की, जिसके बाद मुल्कों ने ज़रूरी इक़दामात ना करके मज़ीद एक माह ज़ाया कर दिया। पाकिस्तान में आज कोरोना वायरस के लॉकडाउन में ईद मनाई गई। इस पूरा हफ्ता हम मुख्तलिफ शहरों में मौजूद अपनी टीम से लॉकडाउन के असरात के बारे में मालूमात लेते रहेंगे। आज दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आसिम अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम, आज दूसरी मरतबा ईद उल फितर कोरोना वायरस के साए में मनाई गई। दारुल हुकूमत में सरगर्मियाँ कितनी महदूद रहीं और इस हफ्ते लॉकडाउन पर कितनी संजीदगी से अमल हुआ? जी विरम, बिल्कुल आज कोरोना लॉकडाउन की सूरत हाल में आज दूसरी मरतबा ईद उल फितर मनाई जा रही है। और आज जो यहाँ पे सूरत हाल है उसमें ये आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि किस तरह से मार्केटें जो हैं वो बंद करवाई गई हैं। हुकूमत ने 8 मई से लेकर 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर रखा था। तमाम दफातर जो थे वो बंद कर दिए गए थे, तमाम तफरीही मकामात बंद कर दिए गए थे। शॉपिंग जो वहाँ पर ईद का बुनियादी जुज़्व होता है और तमाम के तमाम लोग उनका फोकस होता है कि ईद के ऊपर लाजमी शॉपिंग की जाए, उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। सिर्फ जरूरी अशिया खुर्द-ओ-नोश की जो दुकानें थी सिर्फ उनको खोलने की इजाजत दी गई थी और उसके बाद किसी भी किस्म की शॉपिंग की इजाजत नहीं दी गई। अगर जब बहुत ताजर बाजी इसके ऊपर बहुत ज्यादा हंगामा आराई की क्योंकि उनका सीजन था, उनकी आमदन का जरिया था, लेकिन हुकूमत ने इसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद करवाया और इस्लामाबाद में जिस सरगर्मियां थी वो बहुत हद तक महदूद रही। आसिम, ये बताएं कि पाकिस्तान में अब 30 से 40 साल के एज ग्रुप को वैक्सीन भी लगने जा रही है। क्या डोज ज़्यादा है और हेजिटेशन के बायस लगवाने वाले कम हैं जो एज ब्रैकेट बढ़ता जा रहा है? इरम, इस हवाले से जो इतलात है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अब तक जो पाकिस्तान को जो कोरोना वैक्सीन मौसूल हुई है तकरीबन 50 लाख के करीब जो डोजेज हैं वो पाकिस्तान को मिल चुकी हैं। आज सुबह जो NCOC की तरफ से जो स्टैट्स जारी किए गए हैं उसके मुताबिक तकरीबन 40 लाख डोजेज जो हैं वो लगाई जा चुकी हैं। ये 40 लाख डोजेज लगने के बाद लेकिन अगर ये फिगर नहीं दी गई कि उनमें से कितने लोगों को एक और किन लोगों को 2 डोजेज लग चुकी हैं, लेकिन अब तक 40 लाख डोजेज लग चुकी हैं। बहुत सारे लोगों में इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का भी उन्होंने इज़हार किया कि इसके बाद बुखार होता है या इसके बाद उनकी तबीयत खराब हो सकती है। बाज़ जगहों पर जो अफवाहें इस हवाले से जन्म लेती रही कि ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, दिल का दौरा पड़ सकता है, इस वजह से भी बाज़ लोग तशवीश का शिकार हैं, लेकिन लोग बड़ी तादाद में लगवा रहे हैं वैक्सीन। इस वक्त भी जो सूरत हाल है अब तक की जो इतलात के मुताबिक कि तकरीबन 20 लाख से ज्यादा लोग जिनके बारे में कंफर्म है कि उनको यहाँ पर अब तक दोनों डोजेज जो हैं वो लग चुकी हैं। तो ये इसमें अभी भी लग रहे हैं, लेकिन हुकूमत की कोशिश है कि हर्ड इम्यूनिटी के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचाई जा सके। इस्लामाबाद से हमारा साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे नामा निगार इस्लामाबाद से हमारे साथ। और अब मुलाकात एक ऐसी बाहिम्मत खातून से जो इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि लोगों के बनाए हुए मेयार पर पूरा उतरने की बजाय अपने मकसद पर तवज्जो दी जाए तो फिर कोई रुकावट रास्ता नहीं रोक सकती। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली जुनैरा तारिक को अपने कद की वजह से लोगों के बहुत से सवालों का सामना करना पड़ता था। 32 जॉब इंटरव्यूज़ रिजेक्ट हुए, मगर आज अमेरिका में कामयाबी से अपना कारोबार चला रही हैं और एक भरपूर ज़िंदगी जी रही हैं। उनकी कहानी लाई है सिद्रा डार। लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि जो अपाहिज माजूर होता है उनको ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए या उन्हें हसद हो जाती है कि आम लड़कियों की शादियां देखे, आम लड़कों की शादियां देखे। तो मैं कहती थी हसद नहीं होती है, ख्वाहिशात होती हैं और हर बंदे को ख्वाहिशात होती है, चाहे हो ना हो। लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मिले आपको, लेकिन अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलो तो उसको ले लो।
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रेगुलर स्कूलिंग करी है, रेगुलर मैट्रिक किया है, इंटर मैंने जो है डिफेंस कॉलेज से किया है, फिर ग्रेजुएशन मेरी लिबरल स्टडीज़ मैथ एंड साइंसेज में हुई थी। फिर जो है मुझे अक्सर जो है वो लोग कहते थे छोटी डॉन हो, बिकॉज आई वॉज नॉट लाइक अ टिपिकल गर्ल के लड़की है बन के दादाएँ दिखा रहे हैं। मुझे अक्सर वो लोग लड़के कहते थे, लड़कियाँ भी कहती थी कि ना तुम लड़कियों की ना भाई हो, लाइक तो मतलब तुम प्रोटेक्ट करने खड़ी हो जाती हो, बोलने बालने लड़ने। वैसे पेरेंट्स को कहा जाता था कि भैया कहते हैं बच्ची का कद छोटा क्यों है या मुख्तलिफ क्यों है। ज़ाहिर हमारे एक एजुकेटेड ख़ानदान से ताल्लुक़ था तो हमें थोड़े अच्छे लफ्ज़ों में बोला जाता था। ये दादी थी, देयर वाज एन इंडियन डॉक्टर, ही सॉ मी, तो उसने मुझे पूछा व्हाट इज़ द इशू, तो मैंने कहा वेल आई कैन नॉट इवन फिगर आउट टिल कि अभी तक इशू मेरा क्या है, 19 ईयर्स से तो मुझे पता ही नहीं था क्या है। तो उस पर फिर उस डॉक्टर ने कहा कि नहीं तुम्हारी नेक में गैप है। मैंने कहा नेक में गैप है मतलब आउट ऑफ नोवेयर हाउ कैन यू से दैट, तो उसने कहा तुम्हारी नेक में C1 C2 में गैप है, जो कि ये बच्चा जब बॉर्न होता है तो तब हो जाता है, तो उस वक्त ड्यू टू द कज़न मैरिज कॉन्सेप्ट तुम्हें उसमें डाल दिया गया, डायग्नोसिस हुई नहीं। तो वो ज़ाहिर है किसी की गलती नहीं थी। सर्जरी के बाद आई लॉस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 32 इंटरव्यूज़ दिए थे। उसके बाद आई वाज लाइक टोटली 32 रिजेक्टेड इंटरव्यूज़ थे कि फ़िज़िकल अपीयरेंस पे उन्होंने मुझे, कुछ लोगों ने दबे लफ्ज़ों में कहा डिसेबिलिटी बेनिफिट ले लो, लाइक अमेरिका में रहते हुए। एक बंदा था उसने मुझे एट दैट टाइम ही सेड कि लाइक आई डोंट थिंक सो यू कैन इवन पिक 4 फाइल्स ना। तो मैंने कहा हाउ कैन यू, लाइक ज़रूरी नहीं है 4 फाइल तुम एक साथ उठाओ, एक एक करके भी उठा सकते हो, राइट। तो ही जस्ट स्माइल्ड एट मी and he was like no in this business management you have to be like on top of it। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, like मैंने कहा okay thank you so much, like I will see you some other time ना। तो मैं उठ के आ गई थी, बस मुझे चलते चलते कहा कि डिसेबिलिटी की सीट है उस पर अप्लाई कर दो। तो मैंने कहा आई डोंट वांट टू, मैंने कहा सॉरी, मैंने कहा आई रिजेक्ट दिस बिकॉज समवन एल्स कैन like work on that seat। Hello, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। So this is our wedding collection, so we have coming in like sherwani, kula, we do have like dupattas and kussa। शादी हो कैसे गई, चल कैसे रही है, ख़त्म कब हो रही है, मकसद क्या है, ये कितना दिया कितना लिया, ये वाले बड़े सवालात उठते हैं। क्योंकि लोगों का ये कॉन्सेप्ट था, मेरे लिए था तुम किसी ऐसे बंदे से शादी करो जो कि डिसेबल हो। मेरा ये था कि नहीं, मैंने किसी ऐसे बंदे से शादी करना है बिकॉज आई एम नॉर्मल। मेरे हस्बैंड ने मुझे वेबसाइट बना के दी, फिर हम लोगों ने फिर सब्जेक्ट्स डाले हैं। फिर मेरे अपने कुछ कज़न्स की वाइफ्स थी, दे वर लाइक माशाल्लाह एजुकेटेड। काफ़ी लोगों को मैंने अप्रोच किया कि भाई हमें हेल्प कर दो, मैं मिनिमम बेसिस पे पढ़ाना चाह रही हूँ। मेरी अपनी वर्थ $60 पर आवर थी, मैंने $10 पर आवर पे लेके आई। मैंने कहा जिससे पढ़ना आ जाओ, मैथ पढ़ाते हैं। कोरोना चल रहा था, सबके हालात बदतर चल रहे थे, तो सब ने मुझे कहा कि मैंने $5 का लॉन्च किया कि उर्दू पढ़ाएंगे, $5 पर वेबिनार। स्पेशल बच्चों को पढ़ा रही थी, इंग्लिश मैथ और जो बेसिक थे। तो उसमें यही होता था, लोग मेरे पास आते थे कि आप चल कैसे रही हैं, तो आप हमारे बच्चों को भी चलना सिखा दूँ। मैंने कहा मैं डॉक्टर नहीं हूँ कि मैं चलना सिखा दूँ, लेकिन यह है कि वो आई थिंक क्योंकि पेरेंट्स के मैंने वो फियर्स देखे थे, तो मैं पेरेंट्स को ये कहती थी, मैंने कहा देखें आप जो हैं इस तरह डील करें। अक्सर लोग कहते थे आपकी डिग्री क्या है, तो मैंने कहा अल्लाह ताला ने दी है डिग्री जो है सर्जरी, आई कुडंट परस्यू, मैं मतलब मास्टर्स नहीं कर पाई थी। लेकिन एक्सपीरियंस आई थिंक इंसान जो है ना, वो बातें लोगों की और लोगों के जो मुकालमात होते हैं या लोगों के तजस्सुस होते हैं, वो बहुत कुछ आपको सिखा देता है। तब ये था कि स्टेट जो थी वो आपको कंडेम करती थी और आवाम आपको अप्रिशिएट करते थे। अब यू आर फ्राइटेंड ऑफ पीपल। कंट्रोवर्शियल गाने बनाने का आपका सिलसिला रुका नहीं। कंट्रोवर्शियल हो जाते थे, होते नहीं थे। लोग झूठे, सब देखते हैं। फैमिली होनी है तो बस ठीक है, अब साइड पे हो गया, अब तो और कौन है भाई यहाँ पे सिंगल। क्या कभी कोई प्रेशर फेस किया है कि ये कहें या ये ना कहें? In this age and time, censor. Maryam is more charismatic than her father. And I think that Bilawal is far less charismatic than his mother. जुगनू कभी-कभी आपकी चिड़िया भी बन जाती है। खान साहब के साथ भी यही होगा एक दिन। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस की नई खुसूसी सीरीज इंटरव्यू 360 देखिए हर पीर को प्रोग्राम व्यू 360 में और हमारे तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर।
بہت سے لوگوں کا کوئی نہ کوئی فرینڈ سرکل ہوتا ہے، لیکن آج آپ کو ملواتے ہیں لاہور کے ایک ڈرم سرکل سے، جس میں کئی اجنبی ایک دائرے میں مل بیٹھتے ہیں اور زور زور سے ڈرم بجاتے ہیں اور سکون حاصل کرتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو ڈرم بجانے پر مہارت حاصل ہو، بس ہیزیٹیشن نہیں۔ لاہور سے سمن خان کی رپورٹ۔ ایک گول دائرے میں بیٹھ کر دربوکا بجاتا یہ گروپ موسیقی کی کلاس لے رہا ہے، اور نہ ہی یہاں کوئی سنگیت کی محفل ہو رہی ہے، بلکہ یہ تو ایک ڈرم سرکل ہے جس میں بیٹھے لوگ ڈھول کی تھاپ پر مل کر خوشی اور سکون حاصل کرنے آئے ہیں۔ حیدر جمیل اس ڈرم سرکل کی بنیاد رکھنے والوں میں سے ایک ہیں۔ بڑے تھیراپیوٹک سیشن ہوتے ہیں، اور یہ آپ کا سٹریس، آپ کی انزائٹی، آپ کی ٹینشنز اور آپ کے ایون ڈپریشن کو ہیلپ کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے یہ ڈرم سرکل ایکٹیویٹی۔ حیدر جمیل لاہور، اسلام آباد، کراچی جیسے بڑے شہروں اور شمالی علاقہ جات میں جا کر ڈرم سرکل سیشن کرواتے رہتے ہیں۔ وہ 5 افراد سے لے کر 500 لوگوں پر مشتمل ڈرم سرکل کروا چکے ہیں۔ لوگوں کو جب ہم ڈرمز دیتے ہیں، پہلے تو لوگ ڈرتے ہیں کہ ہمیں تو بجانا نہیں آتا، ہم تو آپ کا گروپ خراب کر دیں گے، لیکن بیسکلی ایسا نہیں ہوتا۔ ریدم سب کے اندر ہوتا ہے، اور لوگ جب اس کو بجانا شروع کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ کو بجانا آئے یا نہ آئے، آپ ایک گروپ کے اندر آ جاتے ہیں، اور آپ ایک پورا سرکل کے اندر ایک میوزک ٹریول کرتا ہے کہ آپ کو لوگوں سے کنیکٹ کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے۔ جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں، ایک پازیٹیو انرجی لے کے ہم چلتے ہیں، اور وہ پوری انرجی جو ہے وہ پورے سرکل میں اسپریڈ کرتی ہے۔ 3 سال پہلے زین شاہد کو ڈرم سرکل کے ایک سیشن میں شامل ہونے کا موقع ملا، اور اب وہ اس کا ایک باقاعدہ حصہ ہیں۔ میں لیٹس سے ایک بیس لے کے چل رہا ہوں، تو حیدر ویریشن کر رہے ہوں گے، یا کوئی اور ٹیم ممبر کوئی اور ویریشن لا رہا ہوگا، اور ایک جو ٹیم کا مقصد ہوتا ہے وہ ایک بیس یا ردم کو ہولڈ کرتا ہے، اور جو لوگ سرکل میں ہیں وہ اپنی بیس کو ہولڈ کرتے ہیں، ردمز لاتے ہیں، بعض دفعہ فری سٹائل بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ سیشن کا دورانیہ شائقین کی دلچسپی طے کرتی ہے۔ کووڈ-19 کے دوران یہ ڈرم سرکلز کچھ حد تک محدود ہو گئے ہیں، لیکن حیدر نے سوشل میڈیا کو بھی اپنا پلیٹ فارم بنا رکھا ہے، جسے استعمال کرتے ہوئے وہ اپنا رنگ جما ہی لیتے ہیں۔ فروا علی نتھیا گلی کی سیر کے دوران ڈرم سرکل کا حصہ بنی، اور اب ان کے لیے اس سے دور رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ کئی دفعہ ہم نوٹس کرتا ہے کہ ہم بات نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ہم جب اس کو ایک ردم میں بجاتے تو اٹس سارٹ آف اے کنیکشن وہ جو بلڈ ہو جاتا ہے۔ تو ہم بہت ان نون لوگ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، لیکن بائی دی اینڈ آف دا سیشن ایسا لگتا ہے ہم سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ایوریبڈی پلے دیئر اون بیٹس اینڈ ان دیئر اون اسٹائل، تو وہ ایک بڑا مزے کا سین کریٹ ہوتا ہے وہاں۔ ہائی بیٹس پہ سب چل رہا ہوتا ہے، تو اٹس ویری امیزنگ۔ وہ کوئی اتنا فیل نہیں ہوتا کہ اگر کوئی آف بیٹ بھی چلا جاتا ہے، دے کین میچ اپ۔ ڈرم سرکل سبھی کا خیر مقدم کرتا ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک دینے کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ارم عباسی کو دیجیے اجازت۔ جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا، تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنے کل روشن بنانے والوں کا۔ ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں آج نیوز پر۔